مولانا انعام احمد قاسمی کے سبھی بیان سننے کے لیے مولانا انعام احمد قاسمی آفیشل کو لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ مخصوص لوگ جمع ہیں، ذمہ داران مدرسہ، جس چیز کی آج ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نفع دینے والی چیز کو ختم نہیں کرتا۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، نفع دینے والی چیز پائیدار ہے، اور جہاں نفع نہیں ہوتا ہے وہ چیز ہٹا دی جاتی ہے۔ تو سب سے زیادہ کوشش ہم کو یہ کرنی ہے کہ ہمارے ادارے سے، ہماری ذات سے، ہمارے کاموں سے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نفع پہنچے۔ اگر ہم نافع بن جائیں تو اللہ کی طرف سے بقا ملے۔ اگر مدرسوں کے خلاف کوئی مہم چل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نافع کم ہو۔ فکر اس بات کی کرنی ہے کہ بجائے ہم دوسروں کو برا بھلا کہنے کے، ہم وہ چیز اختیار کریں جس سے وہ کہنے لگیں کہ نہیں ان سے بڑا نفع ہو، نفع دینے والی۔ اس میں حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے جس چیز پر اشارہ فرمایا وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی فکر نہ، کہ وہ اتنا بڑھ گیا تو ہم اتنا بڑھ جائیں، وہاں اتنا ہو رہا ہے تو ہم تقابل جسے تفاضل و تقابل، اس پر نظر نہ ہو، اللہ کی رضا پر۔ مقابلے کے اندر جو ہے وہاں آدمی ایک نہ ایک دن پھسل جائے، اور یہ ہمارے مد نظر نہ ہو، بلکہ دو کو پڑھائیں گے اللہ کے لیے پڑھائیں۔ حضرت والا ہردوئی نور اللہ مرقدہ اس کو فرمایا کرتے تھے کہ مدرسے چلانے کے لیے 5 تا کی ضرورت پڑتی ہے۔ 5 تا کی تعلیم ہے، تعمیر ہے، تنخواہ ہے، تعطیل ہے، تربیت ہے، یہ 5 تا اس سے مدرسے چلائیں۔ حضرت فرماتے تھے میں نے اس میں 6 تا کا اضافہ کر دیا کہ ان 5 تا کے اندر ترتیب بھی ہو۔ اگر ترتیب نہیں ہوگی تو معاملہ، یہ 6 تا کا میں نے اضافہ کیا۔ حضرت فرمایا کر کہ ترتیب اگر ہماری صحیح ہو جائے تو یہ مدرسے نافع ہو جائے، اور اگر ترتیب الٹ جائے گی تو پھر اس کا نفع کم ہو جائے۔ حضرت فرماتے تھے آج کل کی ترتیب ہے نمبر 1 تعمیر، مدرسے کی جب تک تعمیر نہ ہو شاندار، ساری طاقت، سارا زور، سارا پیسہ، ساری محنت، عمارت اچھی کھڑی، یہ نمبر 1 پر آئے۔ نمبر 2 پہ تعلیم آ گئی ہے، نمبر 3 پہ تنخواہ آ گئی ہے، نمبر 4 پر تعطیل آ گئی ہے، اور نمبر 5 پہ تربیت آ گئی۔ حضرت فرمایا اس کی ترتیب الٹ دی جائے، نمبر 1 پہ تربیت آ جائے
اور نمبر 5 پہ تعمیر پہنچ جائے، کام ہونا شروع ہو جائے۔ یہ حضرت والا ہردوئی نبر اللہ مرتضی کا ملفوظ ہے، بہت ہی جاندار ہے۔ اس کو اگر پھیلایا جائے، کتابوں کی کتابیں لکھ جائیں کہ حضرت کا نظر کہاں پہنچ رہی۔ تربیت نمبر 1، تربیت نہ ہوئی اور ہم نے پگڑی بندھوا دی، یہ پگڑی ہر جگہ ہمارے مدرسے کو بدنام، علماء کو بدنام، حفاظ کو بدنام، نفع کم ہوگا نقصان زیادہ ہوگا۔ اچھا یہ فلاں جگہ کہیں، یہ بارات لے جا رہے ہیں بس بھر گئی ہے، فلاں کے پڑے وہاں کی صنعت، اچھا یہ فلاں جگہ، اب ہم بھی کہنے لگتی جب مولوی سب کر رہے تو ہمیں کون سی رکاوٹ، ستیاناش ہوتا چلا جائے۔ اگر تربیت کے بعد اس کو تعلیم دی گئی تو یہ جہاں جائے گا وہاں نظام بدلتا چلا جائے گا، کسی سے سمجھوتا نہیں کرے گا، دین کے ماں مضبوط ہے۔ تربیت نمبر 1 پر آ جائے، تعمیر اپنے ہاں خود ہی چلی جائے۔ اور اگر ہم نے زور تعمیر پر لگا دیا اور تربیت نمبر 5 پر پہنچا دی تو بلڈنگ تو کھڑی رہے گی، نہ جانے کتنے مدرسے ہیں بلڈنگ بہت بڑی بڑی کھڑی ہے، وہاں کچھ پتہ نہیں ہے یا وہ کیا، بلڈنگیں تو بہت بڑی، بلڈنگوں سے مدرسے نہیں چلے، مدرسے چلتے ہیں اخلاص، تربیت سے، رونے سے، مانگنے سے، تڑپنے سے، اللہ کے سامنے دامن پھیلانے سے۔ جو ملتا ہے اس کا رنگ ہی الگ ہوتا ہے۔ قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے، کسی شیخ نے دعا مانگتے گڑ گڑاتے دیکھا، کیا کرتے ہو؟ ہندوستان میں مدرسہ چلاتے ہیں، کتنا خرچہ ہے؟ اتنا خرچہ ہے، پریشان مت ہو، اتنا تو خرچہ میں ہر سال تمہیں دے دیا کروں، پورے مدرسے کا خرچہ۔ تو حضرت فرمایا مجھے منظور، کہیں کیا کہہ رہے ہو؟ یہاں تو سفارشیں لوگ لگاتے ہیں ہمارے پاس، اور ہم بغیر سفارش کو تمہیں پورا خرچے کا پیکج دے رہے ہو، تم جو کہ تو منظور نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جب ہمارے یہاں بجٹ ختم ہوتا ہے اور ہمیں کل کی فکر ہوتی ہے کہ کیا ہوگا، تو راتوں کو اللہ کے سامنے رونے کا موقع ملتا، گڑ گڑا لیتے ہیں، کچھ مانگ لیتے ہیں، اللہ انتظام کر دیتا ہے۔ تم تو ہماری رات کے رونوں کو چھیننا چاہتے ہو، پھر تو ہمارا رونا بند ہو جائے گا، اللہ سے مانگنا بند ہو جائے گا، اللہ کے سامنے چولی پھیلانا بند ہو جائے گا۔ جب سب خرچہ مل رہا ہے مانگنے کی ضرورت، تم ہم سے اللہ کی التجا چھین، مجھے منظور نہیں۔ ہمیں جو رونے میں مزہ آتا ہے، جو مانگنے میں مزہ آتا ہے، اور پھر اگلے دن جو انتظام ہوتا ہے دل باغ باغ ہو جاتا ہے، کچھ نہیں تھا اللہ نے پھیس دیا۔ یہ خوشیاں اور یہ دل کی باغ و بہار تو ہماری چھیننا چاہتے، تو اصل یہ بچوں کو بتانا کہ جہاں تک وہ مٹانا اپنی بلندی مقصد نہ ہو، اپنا نام مقصد نہ ہو، اور اس کی پہچان یہاں سے ہو جاتی ہے۔ اگر ہم پڑھنے کے بعد قاسمی اور مظاہری سامنے لگانے لگے تو اس کا مطلب دعویٰ موجود ہے، ہم کچھ ہیں۔ جتنے اکابرین ہمارے ہیں ان کے سینکڑوں خطوط ہیں، سینکڑوں تحریرات ہیں، سب کے نیچے ان کی دستخط ہے۔ چاہے جس بزرگ کو، جس ولی کو اٹھا کے دیکھ لو، کسی کے آگے کچھ پتہ نہیں کہ یہ ہیں کہاں۔ کہیں ننگے اسلاف لکھا ملے گا، کہیں عفیان لکھا ملے گا، کہیں غفر اللہ لکھا ملے گا، کہیں غفر اللہ لکھا ملے گا، پتہ ہی نہیں قاسمی ہیں، مظاہری ہیں، مفتی ہیں، عالم ہیں، کون ہے پتہ ہی نہیں۔ حضرت والا ہردوئی نور اللہ مرقدہ کو آخر وقت تک کسی نے پہچانا ہی نہیں کہ مفتی ہیں۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے پہچانا ہی نہیں کہ مفتی ہیں۔
लफ्ज ही ना आया। मिटना मिटना मिटना, और अल्लाह कहता है ऐसे थोड़ी मिटने देंगे, अल्लाह की तरफ से उठाना उठाना उठाना। ये है अल्लाह जिसको उठाएगा वो कभी भी नीचे नहीं आएगा, और पब्लिक जिसको उठाएगी वो कभी भी धड़ाम से नीचे गिर। पब्लिक से उठाने की तमन्ना ना हो कि हमें पब्लिक उठाए, पब्लिक तो कभी उठा के पड़ा ऊपर से ऊपर छोड़, लेकिन अल्लाह जिसको उठाता है उसको अल्लाह संभालता है। किसी सबब की जरूरत नहीं, अल्लाह ने आसमान को उठा के बता दिया है, बताओ बीम कहाँ है, बताओ खंबे कहाँ हैं, जिसने उसने जिसको उठाया है उसे कोई नहीं गिरा सकता, किसी सबब की जरूरत। और जिसको हम उठाएंगे कभी भी गिर जाए। तमन्ना अल्लाह के उठाने की, पब्लिक के उठाने की। मुनकरात में, अमर बिल मारूफ में किसी से मरगूब नहीं, किसी से मगलूब नहीं होना। ये हमें कुछ दे इसकी मगलूब नहीं होना, या मगलूब नहीं होना है कि ये जो है अगर हमने ये काम नहीं किया तो चंदा नहीं आएगा, ये चंदा नहीं दे। नजर अल्लाह से हट, और शरीयत के एक मुनकर पर हमने सुलह कर ली पैसों के खातिर, ये चंदा बंद हो जाएगा, आज देगा कल बंद। और जो अल्लाह की तरफ से आएगा, जिस पर हमने कोई समझौता नहीं किया है, अल्लाह के किसी हुक्म पर, वो पैसा बंद होने वाला है, वो चलता है। अकाबरीन ने इस पर पूरे पूरे तजर्बे करके अपनी तहरीर लिख दी, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं। हमारे यहाँ कुरान खानी हुआ करती थी, घर बन रहा है, दुकान बन रही है, मकान बन रहा है, ये हो रहा, बच्चे भेज दीजिए, बच्चे भेज जाया करते थे बच्चे का। हजरत वाला हरदोई नगर अल्लाह में तो कभी जाते देखा ही नहीं किसी को, तो जब अल्लाह हजरत ने हमको भेजा वहाँ देखा कि ये सिलसिला, मैंने कहा यहाँ से आज के बाद से कोई नहीं जाएगा। सबने कहा अच्छा बड़ा मालदार हो गया है मेरा, चंदा बंद, कुरान खाने को ही भेजोगे, चंदा नहीं। इत्तिफाक बिल्कुल मुत्तफिक होकर सबने फैसला कर लिया, उस महीने में 1 रुपया भी चंदा किसी ने दिया ही नहीं। अच्छा कुरान खानी को मना करते हो? तो कुरान खानी कौन मना करता है? कुरान खानी हर शख्स कुरान खानी करे, ये कहा जाता है। दूसरों से करा करके खुद सो रहे हो, खुद पड़े सो रहे हो मदरसे के बच्चों पे, तो ये कुरान खानी। खुद मत खाना खाओ, दूसरों को से खिलवा लो, ऐसे पेट भर जाए। ये तो कुरान के साथ नाइंसाफी हो। दुकान चलाने के लिए, मकान चलाने के लिए रह गया, तिलावत के लिए नहीं रह गया, सीखने के लिए नहीं रह गया। कुरान इसलिए नाज़िल किया, सब ने चल हजरत वाले हरदोई ने अल्लाह को लिखा कि हजरत आप कहीं सीखा था, वो यहाँ पर लागू किया, सारे शहर में चंदा बंद कर दिया है। ऐसे हमारा कोई समझौता कुरान की निस्बत से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। कोई चंदा नहीं देता है, अल्लाह बंद कर। और हजरत ने 10,000 रुपये अपने पास से रवाना फरमाए कि ये रखो। उस वक्त 10,000 रुपये आज से 40 साल पहले 300 रुपये तनख्वाह होती। 10,000 रुपये कम पड़ जाए फिर बता, अल्लाह से मांगो, कुरान पाक के बारे में कोई समझौता नहीं। मदरसा चलाने वाला अल्लाह है, आवाम नहीं। वो 10,000 रुपये आज तक खत्म नहीं हुए, आज तक खत्म। फिर लोग खुशामदें करने लगे कि हमारा पैसा ले लो, अब ले लो। कि नहीं, आपका नहीं लिया जाए, कि हम 10 देते थे 20 हम देंगे, हम माफी मांगते हैं, आइंदा ऐसा नहीं। सब लौट करके आए तो हकीकत समझ में आए। तो समझौता नहीं करना है किसी चीज। अल्लाह का जो हुक्म है, प्यारे हबीब का जो हुक्म है, कहता रहे कोई 5,000 रुपये देने वाला, 50,000 रुपये देने वाला कि आपको बारात में चलना है, 50,000 एक तरफ रखो, बारात में नहीं जाए। देना हो दो, नहीं देना मत। मदरसा तुम नहीं चला,
پیارے حبیب کے خلاف کسی بات کو سمجھوتا نہیں. انشاءاللہ تعالیٰ مدرسہ کبھی پستی میں نہیں جائے، اس کو پھر اللہ اٹھائے، کبھی نیچے نہیں جائے. اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو سمجھ کر ہم کو خوب دین کے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ کی توفیق سے ہی ہے. شکر ادا کرتے رہیں کہ اللہ آپ نے ہم کو لگایا، ورنہ لاکھوں تھے کسی کو بھی لگا لیتے. کہ اللہ آپ کا کرم ہے، آپ جس کو چاہتے ہیں کان پکڑ کے باہر کر دیتے ہیں، جیسے چاہتے اپنے گھر میں بلا لیتے ہیں. ہماری اس میں کوئی نہیں ہے، کسی طاقت کسی محنت کا کوئی نہیں. سب کچھ آپ کا کرم ہے، آپ کا فضل ہے. اللہ اس حقیقت کے ساتھ، اس دعاؤں کے ساتھ، اس دل کے درد کے ساتھ ہم سب کو دین پر لگے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت.